شک عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں شک کی بجائے ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے. شک کی بجائے کیا آیا ہے؟ ریب. دونوں میں فرق ہے، ریب اور شک میں فرق ہے. ریب کہتے ہیں ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے، وہ شک جو سکون چھین لے. تو لا ریب فیہ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی تم اس پر پورا اعتماد کر سکتے ہو. اس کو پڑھتے جاؤ گے، دل میں اترتا جائے گا، ہڈن سوالوں کے جواب ملیں گے، اور ایسی چیزوں کو مطمئن کرے گا کہ جن کے بارے میں کوئی انسان مطمئن نہیں کر سکتا. تو لا ریب فیہ، اس میں، کس میں؟ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے. اس لیے آئی ہے یہ کتاب ہدن، رہنمائی کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے. کس کو؟ للمتقین، متقین کو. متقین کون ہے؟ تقوی والے. متقی کی جمع. تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. وہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، پرہیز کرنا. پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ بچنا، کسی چیز سے بچنا. تو تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے، مگر کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے. کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہوتا ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر تقوی ہوگا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ہدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے. تو دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں. کبھی کہا گیا کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور کبھی کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. وائی؟ کیوں نہیں کنٹرڈکشن؟ اگر سب انسانوں کے لیے تو متقی کیوں حاصل کرتے ہیں؟ سب کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ صرف سوچنے کے لیے آپ کو سوال کر رہی ہوں تاکہ آپ خود غور و فکر کریں. اب آپ کو ہدایت کا معنی دہرانا ہوگا. اپنے نوٹس چیک کیجئے کیا معنی پڑا تھا ہدایت کا. رہنمائی کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا. کتنی قسم کی ہوتی ہے ہدایت؟ علمی اور عملی. ہدی للناس، علمی رہنمائی تو سب کے لیے ہے، علم تو سب کو دے گی، جو بھی اٹھائے گا پڑھے گا اسے نالج مل جائے گا. لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے، ہدایت عملی، وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تقوی کے بھی درجے ہوتے ہیں، تقوی کے بھی لیولز ہیں. کچھ لوگوں کے اندر تقوی تھوڑا ہوتا ہے اور کچھ کے اندر بہت تقوی ہوتا ہے. کچھ کے اندر عمر جیسا تقوی ہوتا ہے اور کچھ کے اندر کم درجے کا تقوی ہوتا ہے. تو ہدایت کس درجے کی کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر جس درجے کا تقوی ہوتا ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، اتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا. دیکھے ہیں ہم نے قرآن پڑھنے والے، دیکھے ہم نے حافظ، دیکھے ہیں ایسے اور ویسے. بولتے رہتے ہیں، یعنی کبھی نہیں سنا یہ لفظ. مجھے تو بہت سننے کو ملتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تقوی نہیں ہوتا. ان کے پاس ہدایت علمی تو ہوتی ہے، ہدایت عملی نہیں ہوتی. اس کے لیے میں نے 2 اور ٹرمز بھی یوز کی تھی، اگر آپ ان کو دہرا لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. ارشاد اور توفیق. ارشاد کیا ہے؟ نالج، رشد، رہنمائی. اور توفیق کیا ہے؟ کسی چیز کو کر لینے کی صلاحیت. تو ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. جتنا تقوی اتنی ہدایت. یہ 2 لفظ لکھ لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا. کیا؟ جتنا تقوی اتنی ہدایت، جتنا اللہ کا ڈر اتنی ہی رہنمائی. تو ہم پھر اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين